جی آج کا میرا ٹاپک یہ ہے بو بکرا انعام اللہ ممتاز اور قرآن 15:9، جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن کی حفاظت وہ کریں گے، قرآن کی حفاظت ان کے ذمہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی کتنی پرفیکٹ حفاظت ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے بکری کے آگے، قرآن نہیں ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں تجربہ کرنا، عربی کا قرآن لے کے اس کی آیت بھی یہی لوں گا، قرآن 15:9، اور کسی بکری کے آگے کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کھاتی ہے کہ نہیں۔ ابھی میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، اس کے آگے میں نے ایک عام کاغذ کیا ہے، عام کاغذ اس کے آگے کیا اور وہ اس نے اس کو پکڑ لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بکری کاغذ کھاتی ہے، یعنی سائنس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تاریخ میں بکری نے کہیں پہ قرآن کو کھایا ہوگا۔ کہاں پہ قرآن کو کھایا ہوگا وہ میں ابھی آپ کو ریفرنس بتاتا ہوں، اور اس ریفرنس سے پہلے یہ میں آپ کو بو بکرا دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ بو بکرا ہے جی آپ کے سامنے، بو سے مرا ہوا لیکن پھر بھی دوندا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے 2 دانت نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب حلال ہے۔ اگر اس کو وقت سے اس کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹائم سے اس پہ چھری پھیر دی ہوتی تو آج ہمارے پاس 10 مرتبہ ایک آیت نازل ہوئی آج ہمارے ہاتھوں سے ضائع نہ ہوتی قرآن کی۔ قرآن میں تحریف، قرآن میں غلطی، قرآن میں ایک مسنگ نہ ہوتی۔ اس بو بکرے کی وجہ سے جی، اس بو بکرے کی وجہ سے قرآن کا جو ہے نا وہ 3 مرتبہ برے طریقے سے اس نے شکست کھائی ہے۔ پہلے اس نے یہودیوں سے شکست کھائی، یہودیوں نے اس کی کتاب کو بدل دیا اللہ کی، پھر کرسچنز نے اس کی کتاب کو بدل دیا اللہ کی، اب اس بو بکرے نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا۔ اور حقیقت ہے، یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، اگر آپ دیکھیں یہ جتنی باتیں قرآن کی طرف سے بنا کے کرتا ہے وہ سب بدلی ہوئی ہوتی ہیں، اپنی طرف سے بدل دیتا ہے۔ ہاں جی، بکری جی قرآن کھا گئی۔ حضرت محمد کی وفات کا وقت تھا، قتل ہو گئے ہوئے تھے، مر گئے تھے، اور سوگوار خاندان تھا۔ بکری آئی، حضرت عائشہ کے تکیے کے نیچے سے نکال کے کاغذ لے گئی اور کھا گئی، جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بکری کاغذ کھاتی ہے۔ سالم شیخ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ فلسفی ہے اور پالیسی ہے، بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اس لیے میں یہ تجربہ کرنا چاہتا ہوں قرآن کا پیج عربی کا بکری کے سامنے کر کے وہ کھاتی ہے کہ نہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے تو تم یہ تجربہ کر کے دکھاؤ، عربی کا قرآن لو، 15:9 ہی آیت لے لو، وہ والا پیج، اور بکری کے سامنے ہمیں کر کے دکھاؤ تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ حدیث سچی ہے کہ نہیں۔ کیونکہ جب یہ حدیث مسلمانوں کے سامنے لے کے آئی جاتی ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا قرآن کو بچانے کا، تو وہ حدیث کو اس کو ذبح کر دیتے ہیں، حدیث کو یہ کہہ کے کہ یہ تو جھوٹی حدیث ہے، یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ اور دیکھو کتنی طاقتور حدیث ہے کہ بکری قرآن کھا گئی، بکری نے اللہ کو شکست دے دی۔ سالم شیخ، تم یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاؤ، اگر بکری نے نہ کھایا تمہارا آگے کیا ہوا قرآن کا پیج، تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ ضعیف ہے، اور پھر میں اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا کہ اس ضعیف حدیث میں بھی سچائی کیا ہے۔ بہرحال وہ میں اگلے ٹاپک کے لیے رکھوں گا۔ فی الحال جی یہ بو بکرا آپ کے سامنے ہے۔ اگر عثمان شمعون جو ہے اس کی بیوی کے تکیے کے نیچے سے قرآن کا پیج بکری نکال کے لے جاتی تو عثمان شمعون نے بکری کو کچھ نہیں تھا کہنا، اس نے اپنی بیوی کو کٹی جانا تھا، تو کتوں قرآن او دے ہتھے آن دیتا بکری دے، قرآن 4:34 دے مطابق ہن میں تے تینوں ہی پھینٹاں گا۔ اور یہ بو بکرا بیچارہ یہاں پہ انعام اللہ ممتاز میں چاہوں تو توہین کر سکتا ہوں یہ کہہ کے
کہ لوہے محفوظ پہ جو آیت ہے وہ اب اس وقت بکری کے پیٹ میں ہے، اور بکری کے پیٹ میں سے ہو کے اس نے کہاں پہ نکل کے لوہے محفوظ بننا ہے۔ میں یہاں پہ توہین کر سکتا ہوں جیسے تمہاری ذہنیت ہے، احمد دیداد کی ذہنیت ہے، اس کے مطابق میں یہ توہین کر سکتا ہوں یہاں پہ قرآن کی، اللہ کی، کہ اللہ تو شکست کھا گئے، ہار گئے، چلو وہ تو ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات بنا سکتا ہوں کہ کیا بکری کی جو مینگنے ہیں وہ لوہے محفوظ ہے اب اس آیت کے لیے، لیکن میں تمہاری طرح توہین نہیں کروں گا، میں یہ بات نہیں بولوں گا۔ میں تمہاری طرح، میری گندی ذہنیت نہیں ہے بو بکرے، اور تمہارا باپ جو احمد دیداد ہے اس کی طرح کی میری ذہنیت نہیں ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ قرآن بکرے کی مینگنے لوہے محفوظ بن گئی، نہیں، میں نہیں یہ بات کروں گا۔ توہین جہاں پہ آ جاتی ہے میں اس سے اوائڈ کروں گا، کیونکہ میری ذہنیت تمہاری طرح گندی ذہنیت نہیں ہے انعام اللہ ممتاز۔ اور سامنے آ کے اس حدیث کو بتاؤ ہمیں کہ 10 مرتبہ سن لیجئے، حدیث آپ کے سامنے ہے، عائشہ سے روایت ہے، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتی ہے کہ جی ایک آیت 10 مرتبہ نازل ہوئی سٹوننگ کی اور بریسٹ فیڈنگ کی، اور میں نے اس کا کاغذ اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا، اور حضور رسول اللہ مر چکے تھے اور ہم اس غم میں تھے کہ بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔ سنن ابن ماجہ 1944۔ جی یہ ہے صورتحال۔ یہ باتیں انعام اللہ ممتاز نہیں اپنے فین فالورز کو بتاتا۔ جواب میں اب یہ بات میں نے اس سے پوچھی ہے نا، یہ ویڈیو لگائی ہے، آپ جو ہے نا جواب میں کہے گا او بائبل میں بڑی غلطی ہے، او بائبل میں یہ ہو گیا، بائبل میں وہ ہو گیا۔ او تو اس کا تو جواب دے، او بائبل کے سارے جواب جو تم انٹرنیٹ سے ڈھونڈتے ہو وہیں پہ جواب بھی موجود ہیں۔ یہ مسلمانوں کو بتاؤ، یہ نہیں پتا، یہ تم چھپاتے ہو، جو چیز چھپاتے ہو میرا کام ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا۔ تو آج ایک سچائی آپ کے سامنے آئی ہے کہ قرآن نامکمل ہے، مسنگ ہے، مسٹیک ہے قرآن میں، تحریف ہے قرآن میں، اور قرآن کا اللہ قرآن کی حفاظت کرنے سے ایک باری پھر فیل ہو گیا۔ پہلے یہودیوں سے شکست کھائی، پھر کرسچن سے شکست کھائی، اور اب اس بو بکرے سے شکست کھا گیا ہے۔